نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں جی. میرا ذرا مزاج اور ہے, میرے شیخ نے مجھے خیرات ذرا وکھری دی ہوئی ہے. ایک جملہ یہاں کہنے لگا ہوں, اس نے کہا اگر کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میرا تجربہ ہے جب تقریر کے دوران ٹرے آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بس کریں. یہ میرا تجربہ ہے, میں اس اشارے کو سمجھ گیا ہوں, بس سمیٹوں گا بات کو. آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. اگر میں کلمہ پڑھ دوں کیا ملے گا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک بات عقیدے کی کرنے لگا ہوں, دل کو لگے تو ضرور بولیے گا. بابا جی خدا کی عزت کی قسم, جنت کی ضمانت یا حضور دیتے ہیں یا حضور کی آل دیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. جنت کی ضمانت یا مصطفیٰ دیتے ہیں یا مصطفیٰ کی, یار یہ لفظ ذرا رل کے بولو, یا مصطفیٰ کی. دیکھیے پنڈ دادن خان میں آپ رہتے ہیں, یہاں بندہ کوئی نیا گھر بنائے نا تو باہر نیم پلیٹ لگاتا ہے. بھئی ہوتی ہے نیم پلیٹ کہ نہیں؟ مثلا بیٹے جلدی کریں ذرا, بیٹھ. اچھا نیم پلیٹ لگاتی ہے نا جی. مثلا سلطان بھائی بنائیں تو یہ لکھیں گے سلطان ہاؤس, صداقت شاہ جی بنائیں تو لکھیں گے صداقت ہاؤس. یہ نیم پلیٹ جو ہوتی ہے نا یہ بتاتی ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے. جس گھر کے باہر نیم پلیٹ لگی ہو نا تو پھر مالکوں کا پتہ پوچھنے کی ضرورت. بندہ نیم پلیٹ لگا لیتا ہے, سیدی صاحب نے اپنے گھر پہ لگائی ہوگی, آستانے پہ لگائی ہوگی, یہ ان کا گھر ہے, یہ ملک صاحب کا گھر ہے, یہ صلاح الدین صاحب کا گھر ہے, یہ بابا جی تاج دین کا گھر ہے. نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک کون ہے. اچھا میں 5 مرلے 10 مرلے کا مکان بناؤں, میں نیم پلیٹ لگاتا ہوں, تو جب اللہ نے جنت بنائی تو کیا خیال ہے نیم پلیٹ نہیں لگائی؟ لگائی ہے. حضور نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی ہے. جنت کی نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک کون ہے. اب میں جنت کی نیم پلیٹ پڑھنے لگا ہوں, میں نے حضور سے سنا ہے, آپ تک پہنچانے لگا ہوں. جنت پہ نیم پلیٹ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا سنو, جنت کا مالک یا میرا حسن ہے یا کربلا والا حسین. ابن حجر مکی ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ, یہ ان کی معروف کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے مناقب علی میں ایک حدیث لکھی ہے. وہ حدیث شاہ جی کیا ہے ملک صاحب؟ وہ حدیث یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا یا علی. پیار نہ بولو, تھوڑا پیار نہ بولو. اچھا بندے سفید لباس پہنتے ہیں کیوں؟ جی سنت ہے, بسم اللہ. داڑھی رکھتے ہیں کیوں؟ سنت ہے, بسم اللہ. زلف مبارک رکھتے ہیں کیوں؟ سنت ہے, بسم اللہ. مسواک کرتے ہیں کیوں؟ جی سنت ہے. امامہ شریف باندھتے ہیں کیوں؟ جی سنت ہے. حضرت جہاں اتنی سنتیں پوری کرتے ہیں, کبھی یا علی سنت سمجھ کے ہی کہہ لیں. آپ بھی بولیں. میرے نبی نے فرمایا یا علی, حدیث کے لفظ ہے, امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھے, فرمایا انت قسیم الجنہ والنار. کیا مطلب؟ فرمایا ترجمہ سن کے بولیے گا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے مگر میرا سبق ضرور سنیں. انت قسیم الجنہ والنار کیا مطلب؟ فرمایا علی قیامت کے دن منافقوں میں جہنم بھی تو بانٹے گا, عاشقوں میں جنت بھی تو بانٹے گا. حدیث چلی آ رہی تھی, حدیث پہنچی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس. اس نے نا جی اس دور کے سارے علماء اکٹھے کر لیے,
سب کو اکٹھا کر کے کہتا مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. بادشاہ سلامت کون سی؟ کہا یہ جو کہا نا حضور نے انت قسیم الجنہ والنار، قیامت کے دن علی جنت بھی تو بانٹے گا. بولو یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بادشاہ سلامت کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہا اتنے انسان اور اکیلا علی، اتنے لوگ اکیلا علی، جہنم کیسے بانٹے گا، جنت کیسے بانٹے گا؟ لوگ علماء مولوی حضرات سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ایک بندہ علی والا بیٹھا تھا. اس نے کہا جی میرے پاس حل ہے. کہا کیا؟ اس نے کہا جس گھر کی بات ہے نا اسی گھر سے پوچھتے ہیں. کہا کس سے؟ کہا اسی علی کا بیٹا امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے. امام علی رضا موجود ہے، انہیں بلائیے پوچھ لیتے. امام علی رضا کو بلایا گیا، عرض کی گئی آپ تشریف لائیں. علماء کا جمع غفیر ہے. کہا حضور یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. کہا کون سی؟ یا علی انت قسیم الجنہ والنار، قیامت کے دن جنت بھی تو بانٹے گا جہنم بھی تو بانٹے گا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اتنی بڑی انسانیت، اتنے لوگ، اکیلا علی جہنم کیسے بانٹے گا، جنت کیسے بانٹے گا؟ آپ مسکرائے. فرمایا یہ حدیث ایک طرف رکھ، میں تجھے اپنے نانا کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. میں اپنے نانا کی ایک حدیث اور سناتا ہوں. جی کون سی؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافقون. کیا مطلب؟ فرمایا علی منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا، مومن تجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے، منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا، مومن تجھے چھوڑ کے. بادشاہ کہتا ہے یہ تو بڑی آسان حدیث ہے، یہ تو سمجھ آ گئی. اب امام علی رضا مسکرائے. فرمایا اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر سمجھ جہنم بھی بٹ گئی جنت بھی بٹ گئی. کہا کیا مطلب؟ فرمایا سن، جتنے علی سے دور ہے سارے جہنم میں ہے، جتنے قریب ہے سارے جنت میں ہے. جتنے دور ہے سارے جہنم میں، اور جتنے علی کے قریب. اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مجھے ایمان کی میں وضاحت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی. میرے حضور شیخ الاسلام ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے. فرماتی ہیں اس بندے نے نا گھوڑے پہ بیٹھ، سرکار بھی گھوڑے پہ، وہ بندہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے حضرت صاحب ہاتھ بڑھایا، سرکار نے ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر دیا. میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتی ہے، روایت کے لفظ ہے، فرماتے اب اس بندے کا دل کیا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی گھوڑے پر، میں بھی گھوڑے پر، کیوں نہ اتر کے اس رسول کے قدم ہی چوم لو. آئے اونچا بولو یار، کیوں نہ میں گھوڑے سے اتر کے اس رسول کے قدم چوم لوں. آج لوگ علامہ سعیدی صاحب، پیر صاحب، صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ چومے نا، لوگ کہتے ہیں یہ تصور کہاں سے آ گیا، یہ پاکستان کے بابوں نے بنایا، کوئی کہتا ہے بر صغیر کے بابوں نے بنایا. یہ پہلے تصور نہیں تھا کہ لوگ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومتے تھے، یہ بس آج کل یہ 47 کے بعد رواج پڑا ہے. حدیث بتا رہی ہے بات 47 کی نہیں ہے، جب سے حضور ہے، یہ چومنے کا تصور تب سے ہے. اتر کر حضور کے قدم چوم لوں. روایت کے لفظ ہے
وہ گھوڑے سے اترا، پاؤں رکاب میں تھا، گھوڑا بد کا، پاؤں رکاب میں اٹکا، گھوڑا بھاگا، قدموں سے نکلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، من کا ٹوٹا، وہی روح پرواز کر گیا۔ اب سرکار گھوڑے سے اترے، میں اس صحابی کی عظمت پہ کائنات وار دوں، سرکار گھوڑے سے اترے، حضور اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئے، اور سرکار نے نا اس غلام کا سر اپنی گود میں رکھا، ہائے ہائے ہائے، اس کا سر گود میں رکھا، اور اگلے لفظ کیا ہے، جتنے صحابہ قریب کھڑے تھے نا، حضور نے آواز دی، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، آؤ آؤ آؤ، جتنے قریب تھے سرکار بلا رہے تھے، صحابہ کا مجمع لگ گیا، حضور کیا ہوا، حکم کیجئے، کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، جس نے پکا جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ میرا آپ سے سوال ہے، وہ جو کنفرم جنتی تھا اس نے نمازیں کتنی پڑھی؟ بولو، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے؟ اسے تو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، کلمہ پڑھ کے جو غسل کرتی ہے اس نے تو وہ غسل بھی نہیں کیا، ابھی تو اس کا تن پاک ہی نہیں ہوا۔ چلو اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اگلا جملہ کہوں، ابھی تو وہ خدا کو بھی نہیں جانتا، اسے خدا کا پتہ، بولو بھائی، پتہ ہوتا تو کافر ہوتا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں مانا، اس نے دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھا، اس نے مانا تو مصطفیٰ کو مانا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اصول دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے میرے مصطفیٰ جس نے تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا۔ ایک مصطفیٰ کو مان کے سب مان لیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے بندہ اونچا بولیے، اچھا زندگی ایسے گزر گئی، عمل صالح ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ مومن ہے، مولا جزا کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، جزا یہ ہے میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ امام فخر الدین رازی نے نا تفسیر کبیر کے اندر 30 جلدوں میں یہ تفسیر ہے، حیاتن طیبہ کے 18 معنی لکھے ہیں۔ حیاتن طیبہ کیا مراد ہے؟ میں وہ 18 معنی تو نہیں بیان کروں گا، نہ وقت ہے، میں 2 یا 3 معنی جو ہمارے حال سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پہلا معنی حیاتن طیبہ کا، اللہ فرماتا ہے عمل اچھے کرو، صالح کرو، مومن بن کے رہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایک معنی اللہ فرماتا ہے میں تمہاری زندگی میں سکون عطا کروں گا۔ آج زندگی ہے مگر سکون، بتاؤ مجھے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، ڈالے ہیں، ووٹ بینک ہے، سیٹیں ہیں، مگر سکون۔ چلے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایک لفظ کہنے لگاؤں، میں نے بڑے بڑے بنگلوں میں عہدے داروں کو بے سکون دیکھا ہے، اور کئی جھونپڑیوں میں فقیروں کو پرسکون دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے سکون دولت سے نہیں آتا، عہدوں سے نہیں آتا، سکون اس کے کرم سے آتا، اور سکون کا طریقہ اللہ نے کہا من عامل صالحا، عمل اچھے کرو میں تمہیں سکون عطا کروں گا۔ دوسرا معنی فرماتا ہے
عمل صالح ہو، بندہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، زندگی ایسے گزارو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اچھی موت عطا کروں گا، اچھی موت عطا۔ چلیں اس پر میں لمبی بات نہیں کرتا، یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے موت اچھی۔ حدیث پاک ہے جب کوئی صالح عمل والا بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے اکیلا نہ جا، 500 فرشتوں کی بارات لے کے جا، جنت کے باغوں سے پھول توڑ کے ہار بنا کے لے جا، پتیاں اور گجرے بنا کے لے جا، حدیث پاک کے لفظ ہے، پھر وہ پتیاں بندے پر پھینکنی ہے۔ اگر بندہ علی حجویری ہے، مہر علی ہے، جماعت علی ہے، پاک پتن کا فرید ہے، اجمیر کا غریب نواز ہے، بندہ اگر نیک ہے، صالح ہے، فرمایا روح ایسے نکالنی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا۔ آخری معنی حیاتن طیبہ کا، بات ختم۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تجھے موت آ جائے گی، تو زمین میں چلا جائے گا، مگر یاد رکھ تو نہیں رہے گا، مگر تیرا ذکر میں ہمیشہ کے لیے رکھوں گا۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں نا کتنے بندے ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ بہت کم ہوں گے، شاید کوئی نہ ہو، شاید بہت کم ہو، ایک آدھا۔ کس کا نام؟ یار جب میں اپنے پردادے کا نام یاد نہیں رکھتا تو میں کیسے سوچوں گا کہ میری اولادیں میرا یاد رکھیں گی؟ کس خوش فہمی میں ہے ہم؟ جب میں یاد نہیں رکھتا تو میں یہ توقع کروں کہ میری اولادیں مجھے یاد رکھیں گی؟ نہیں۔ حضور کے دور میں سپر پاور کون سا ملک تھا؟ ایران، خسرو ایران مشہور ہے۔ آج امریکہ نا، تو تب کون سا تھا؟ میں اگر پورے مجمع میں سے پوچھوں نا، سوال کروں پورے مجمع سے کہ حضور کے دور میں سپر پاور ایران تھا، اس وقت ایران کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تو جو تاریخ پڑھتے ہیں انہیں تو شاید اکا دکا معلوم ہو، اکثر بندوں کو پتا، بولو سپر پاور، سپر پاور اس کے بادشاہ کا نام کسی کو نہیں پتا۔ میرے سامنے یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اگر میں اس سے پوچھوں نا بیٹا یہ بتا حضور کے دور میں مسجد نبوی میں اذان کون دیتا تھا؟ حد نہیں ہو گئی؟ لوگ بادشاہوں کو بھول گئے، غلام یاد رہ گئے۔ بادشاہوں کو بھول گئے، حبشی غلام یاد رہ گئے۔ وجہ یہ ہے زندہ وہی ہے جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ سودا یہ تھا جو آفر میں نے لفظ بولا تھا، من عامل صالحا، عمل صالح کرو میں مرنے نہیں دوں گا۔ بلال نے سودا کر لیا، بلال نہیں رہا مگر بلال کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ فرق پتہ کیا ہے؟ زندگی ہر بندے کو ملتی ہے، ملتی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر بندے کو زندگی، مجھے بھی ملی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، زندگی ہر بندے کو ملتی ہے۔ فرق یہ ہے کچھ کی گزر جاتی ہے، کچھ گزار جاتی ہے۔ کچھ کی
کچھ گزار جاتے. ہماری گزر رہی ہے، ہم گزار نہیں رہے. دیکھو زندگی یزید کو بھی ملی تھی، زندگی حسین کو بھی ملی تھی. بنیادی فرق یہ ہے یزید کی گزر گئی، حسین گزار کے گیا ہے. میں لاہور سے آیا ہوں، ہمارے لاہور میں دریائے راوی ہے، دریا بہتے ہیں نا جی، آج کل تو نہیں بہتا، وہ دریا موجود ہے، ایک کنارہ اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. تو لاہور کا یہ جو دریا ہے نا جی، دونوں کناروں پر دو بادشاہ لیٹے ہیں. ایسی ہے ایک کنارہ ادھر والا ہے ایک کنارہ ادھر والا ہے، دونوں کناروں پر ایک ایک بادشاہ لیٹا ہے. ایک ادھر ہے جسے جہانگیر کہتے ہیں، مقبرہ جہانگیر. ایک بادشاہ ادھر ہے جسے علی حجویری کہتے ہیں. دونوں بادشاہ، فرق یہ ہے یہ جسموں کا حاکم تھا، وہ روحوں کا حاکم. فرق یہ ہے یہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہے. میں جہانگیر کے مقبرے پہ گیا ہوں 2-3 مرتبہ. مجھے کوئی بندہ شاہ جی ملک صاحب قبلہ سیدی صاحب دعا کرتا نظر. کچھ 4-5 بابے ڈیٹ ایکسپائر میں نے وہاں تاش کھیلتے دیکھے ہیں. بس اور بابے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، کوئی جائے بھی تو بڑی بات ہے، مزار پہ تصویر بنا کے نکل گیا. دعا کرتے کبھی نہیں دیکھا. یہ ہند کا بادشاہ ہے. دریا پار کرو، اس بادشاہ کے دربار میں جاؤ، خدا کی قسم دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو ورکنگ ڈے ہولی ڈے، وقت کوئی ہو لمحہ کوئی ہو دن کوئی ہو مہینہ کوئی ہو سال کوئی ہو، ہر وقت علی حجویری کی قبر پہ یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. فرق کیوں آیا؟ اس کی گزر گئی. ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہی صدا ہے. لوگوں زندگی ملی ہے، یہ گزرے نہ، گزار کے جاؤ. نوجوان بیٹھے ہیں، سر طبقہ پڑھا لکھا ہے. سر سید احمد خان 4 بھائی تھے جی. کتنے؟ میں نے قومی ہیرو کا نام لیا، سر سید احمد خان شاہ جی 4 بھائی تھے. پورا مجمع بیٹھا، مجھے دوسرے کسی بھائی کا نام بتا دو. نہیں پتا، پڑھانے والوں کو نہیں پتا، کتابوں میں نہیں ہے، اطلاع موجود ہے 4 بھائی تھے. باقیوں کا باپ بھی وہی، سر سید کا باپ بھی وہی، ماں بھی ایک ہے، جس دسترخوان پہ روٹی کھاتے تھے وہ بھی ایک ہے، گھر بھی ایک، 4 دیواری ایک، خاندان ایک. وجہ کیا ہے؟ باقیوں کو جانتا کوئی نہیں، سر سید کو بچہ بچہ جانتا ہے. قیامت تک جب تک یہ ملک عزیز ہے سر سید کا نام رہے گا. وجہ آؤ میں تحریک مناج القرآن کا پیغام اسی جملے میں دوں. باقی مر کیوں گئے، سر سید زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ باقی اپنے لیے جی کے گئے ہیں، باقی سر سید قوم کے لیے جی کے گیا ہے. میرے پردادا کا نام مجھے اس لیے یاد نہیں، میرا پردادا قوم کے لیے کچھ کر کے نہیں جا سکا. زندہ وہی ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کر کے جا. ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکر یہ ہے. لوگوں، جوانوں، زندگی چوکوں میں بھی گزر جانی ہے اور زندگی حضور کے درود پڑھنے میں بھی گزر جانی ہے. مگر فرق یہ ہے جو چوکوں میں گزری وہ گزر گئی، جو درود پڑھ کے گزری وہ گزاری گئی ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا